السلام علیکم ساتھی، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ انڈیا کے ایک بزنس مین ہے رتن ٹاٹا، ان کی جو کمپنی ہے ٹاٹا کمپنی، یو نو ویری ویل نون کمپنی ہے۔ تو انہوں نے ایک بار ایک شخص کے ساتھ انٹرویو کیا، تو انٹرویو میں ایک شخص نے کہا کہ پوری ٹاٹا جو کمپنی ہے وہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام سے بھی زیادہ بجٹ رکھتی ہے، مطلب ایک سائڈ میری کمپنی کمائے اور ایک سائڈ صرف 24 کروڑ عوام پاکستان کمائے۔ تو اس انٹرویو میں اس شخص نے کہا کہ صرف 10 لوگوں کی میں لسٹ دیتا ہوں پاکستان پہ، صرف 10 لوگ، اگر وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں نا تو آپ جیسی کمپنیاں 50 بن سکتی ہیں اس ایک ملک میں، اور اس میں 5% لوگ فوج سے ریلیٹڈ ہے، مطلب پاکستان ملٹری، لیکن وہ اثاثے ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ اپنی ملکیت ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ چھپائے رکھتے ہیں۔ تو ان کے بعد بہت سارا چرچا ہوا کہ ایسے ظاہر ہوا کہ جو شخصیت ہے ہماری پرسنالٹیز پاکستان میں ہے تو وہ اپنے اثاثے کیوں چھپاتی ہے۔ تو آج اس کے متعلق بات کریں گے کہ اس ویڈیو میں جو کامران تسوری جو ابھی سندھ کے گورنر ہے، انہوں نے کہا کہ مکیش امبانی جیسے لوگ پاکستان میں کیوں نہیں ہیں۔ مکیش امبانی تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی ان کی بہت بڑی بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور امبانی جو فیملی ہے وہ بزنس مین ہے، وہ بڑے ارب پتی ہیں، بلینئر ہیں ایشیا میں۔ تو وہ پاکستان میں ایسی شخصیات کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے ایک خوبصورت انٹرویو میں جواب دیا کہ اگر ایسے شخص، اگر ایسی شادی، اگر ایسی کوئی محفلی نہ پاکستان میں کوئی کرے تو اس کو یا تو نیب دروازے پہ آئے گی، اس کا فوج ٹرائل چلے گا، کیوں آپ اتنے امیر کیسے ہوئے، ٹھیک ہے، لوگ بولیں گے کہ اس کو کرپشن کے پیسے ہیں۔ اگر انہیں پیسے دے کر ان سے جان چھڑا بھی لیں تو ان کو راستوں پر ڈاکوؤں کے ور چڑھے گا، ان کو ڈاکو جو ہے وہ چور جو ہے وہ لٹیرے جو ہیں وہ اس سے لوٹ جائیں گے۔ چلو اگر اس سے بھی جان چھڑا لیں تو وہ اگر ان سے جان چھڑانے کے لیے پولیس کے پاس جائے گا تو وہ آدھے پیسے پولیس مانگے گی۔ تو ایسے شخص جو ہیں وہ اس لیے اثاثے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ یہاں پر امیر ہونا ایک اور اپنے احساس ظاہر کرنا یوں سمجھے کہ اپنے احساسوں سے ہاتھ اٹھانے کے برابر ہے۔ قائم علی شاہ جب CM تھے سندھ کے، تو انہوں نے ایک اپنے دورانیہ میں کہا کہ انٹرویو میں کہ کراچی میں اتنا ڈھیر کچروں کا پڑا ہے، اتنے سارا کچرا ہے، آپ اس دفعہ صاف کیوں نہیں کراتے؟ اور کہیں گے کہ کہتا ہے اچھا جملہ انہوں نے کہا، اور اس پہ بہت سارے میمس بھی بنتی ہیں کیونکہ قائم علی شاہ کو بہت سارے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی بڑی منطق کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں صفائی کرمی ہوں نا، پورا کراچی میں فرض کرو میں پورا کراچی کا صفایا کرتا ہوں، لوگ کیا بولیں گے؟ وہی لوگ بولیں گے کہ اس کچرے سے دیکھا نا انہوں نے بزنس کیا ہے، ان کچروں سے انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں بزنس کھڑا کیا ہے، اور لوگ باہر ملک میں چائنا میں یہاں پر وہ کچرا بیچ کر خود کرپشن کرے، عوام کی چیزیں بیچ کر خود۔ اب یہاں پر یہ صفائی والا عمل، اچھا عمل وہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ پاکستان کی سوسائٹی کی اتنی بدترین صورتحال ہے، اور ایسا ہے، بالکل ہے۔ آپ اس بات کو اگر تھوڑا آپ اندازہ کریں کہ ہماری سوسائٹی پاکستان میں اینٹی سکسیس سوسائٹی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کے اگر تھوڑی ترقی کر لے گا، اس کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں جو ہے وہ حسد شروع ہو جائے گی، اس کے گھر میں جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ چوری کا مال ہے، یہ کرپشن کے ہیں، یہ وہ، مطلب ان اینٹی سکسیس معاشرہ ہمارا نچلے طبقے سے شروع ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ابھی انڈیا، انگلینڈ، کینیڈا اور دبئی، UK، ایسے بہت سارے ملکوں میں لاکھوں پاکستانی لوگ وہاں پر کما رہے ہیں، وہاں پر وہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ہی ان کے اکاؤنٹ ہے، اور جو بھی وہاں کماتے ہیں وہاں پر ہی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری سکسیس اگر پاکستان میں ہوگی تو وہ اس کا جو رد عمل ہے وہ برا ہے۔ ایک میرا دوست تھا، اس کو ولاگنگ کا بہت شوق تھا، YouTube پہ جو ولاگ کرتے، انہیں بہت شوق ہوا، ایک بار گیا کراچی پہ، وہ بائک میں جو موبائل رکھ کر اور وہ ولاگ بنا رہا ہے، اس کی موبائل جو ہے وہ سنیچ ہو گئی۔ چلتے سنیچنگ کا کیا مسئلہ ہے کراچی میں، وہ ڈو یو نو ویری ویل، کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری خواب تو ٹوٹ گئے۔ اب وہ کیا مطلب ترقی کرے گا؟ مطلب اگر ہم کوئی شخص اگر کوئی تھوڑا سا بزنس اسٹارٹ بھی کر لے تو اس سے جو ارد گرد اینٹی سکسیس جو معاشرہ ہے وہ اسے گھیر لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لیک ہے وہ ہے ایجوکیشن کی۔ تو ایجوکیشن کا معاملہ جو ہے پاکستان میں بہت ہی بڑا کٹھن معاملہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بھی بہت کم ہے۔ تو اس ویڈیو میں میرا پرپس جیسے یہ ہے کہ ہمارا جو اینٹی سکسیس معاشرہ ہے، تو اسی وجہ سے لوگ باہر رہیں گے، اور باہر کے پیسے باہر ہی رہیں گے، یہاں پر پاکستان میں غربت
مہنگائی اور یہ جو بھی کرائم چل رہے ہیں وہ عروج پر جائیں گے اور اس سے زیادہ جائیں گے، کیونکہ جب فیکٹریز نہیں ہوگی، جب سرمایہ کاری باہر ہوگی تو ملک میں مزدوری کی سے وہ بھی بڑھے گی نہیں، اور جو مزدور ہوں گے وہ بے روزگار رہے گا، کیونکہ وہ جو باہر رہے تو باہروں لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان میں نہیں ملے گا۔ تو اگر سماج ہمارا صدر چپکا ہے، اگر سماج ہمارا صحیح ہوگا تو کچھ نہ کچھ فائدہ عوام کو بھی ہوگا اور اس ملک کو بھی ہوگا۔ تھینک یو۔